یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے، پکاریں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، یہ تمام گروہوں کو. اناس سے مراد انسانی گروہ بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. کس طرح پکاریں گے؟ بامامہم، ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو امام کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشوا، لیڈر، قائد. یعنی ہر گروپ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ حاضر ہوگا قیامت کے دن، اپنے پیغمبر کے ساتھ، یا جو بھی ان کا لیڈر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ گمراہ لوگ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کے جو گمراہ کن لیڈر ہوں گے ان کے ساتھ اٹھیں گے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورۃ ہود میں کہ فرعون کی قوم کس طرح آئے گی. فرعون ان کی کیا کر رہا ہوگا؟ پیشوائی کر رہا ہوگا اور ان کو جہنم میں جا گرائے گا. فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم جو ہے وہ درست نہ تھا. یقدم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کی پیش قدمی کر رہا ہوگا، یعنی انہیں لیڈ کر رہا ہوگا. فاوردہم النار، اور انہیں آگ میں جا گرائے گا. وبئس الورد المورود، تو کتنی بدترین جگہ ہے گرنے کی جہاں کوئی جا گرے. یہ آیت نمبر 97 98 سورۃ ہود کی. تو یہ ہے ایک معنی اس کا کہ ہر قوم اپنے لیڈر ساتھ آئے گی جس کو وہ فالو کرے گی. دوسرا معنی امام کا جو ہے وہ نامہ اعمال ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے اور ہر ایک کس کے ساتھ آئے گا؟ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آئے گا. ایک اور معنی امام کا کتاب ہے، آسمانی کتب، کہ ہر قوم کو ان کی کتابوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، یا اہل القرآن، یا اہل تورات، یا اہل الانجیل. لوگوں کو ہم بلائیں گے کس کے ساتھ؟ یا تو لیڈرز کے ناموں کے ساتھ، یا کتابوں کے نام کے ساتھ، یا ہر شخص اپنا اعمال نامہ لیے ہوئے آئے گا، یہ مراد. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہی لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اپنے اعمال نامے کو خود دیکھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے ایک جھلی برابر بھی، ایک دھاگے برابر بھی. فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر، اس کی بیک پر جو سفید سا ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے، بہت نازک سا، کمزور سا، پتلا سا، جس کو کوئی وزن نہیں ہوتا، عموماً پتہ بھی نہیں چلتا، چپکا ہوتا ہے اس کے ساتھ. فرمایا اتنا ہلکے وزن جتنا بھی کوئی کسی پہ ظلم نہ ہوگا. ولا یظلمون فتیلا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی ہوا اس میں اندھا، یعنی اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے بڑھ کر رستہ بھولنے والا، گمراہ، بھٹکا ہوا. اس کا کیا معنی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے جو نابینا لوگ ہیں وہ مراد ہیں، کہ جن بیچاروں کو دنیا میں دیکھنے کو نہیں موقع ملا وہ آخرت میں بھی نہیں ملے گا. یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے. آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں نے تو دیکھا ہر آنکھیں رکھنے والا دیکھتا ہوتا ہے. ہاں، جو اس کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو دیکھتا ہے، اور جو مرضی کی نہیں، حق نہیں، ان کو نہیں دیکھتا. ایسا ہی ہے نا، حق کو نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا، ہم اپنا نقصان دیکھتے ہیں، ہم کو نظر آتا ہے نا اپنا نقصان، کہ نہیں آتا؟ مگر کون سا نقصان نظر آتا ہے بتائیں گے؟ اور واقعی آتا ہے، نظر آتا ہے. مثلاً آپ کی جیب میں 100 روپے کا چینج تھا، آپ نے کوئی چیز خریدی اور دینے لگے 50 تو 10 نیچے گر گئے، اور گھر جا کے پتا چلا کہ 40 بچ گیا. آپ پریشان ہو جائیں گے، 10 روپے نقصان ہو گئے، نظر آ گئے آپ کو. لیکن اسی بازار میں آپ نے جھوٹ بولا یا فریب کیا، یا ایک چیز اٹھانے کے بجائے 2 اٹھا لی، تو آپ گھر لوٹے خوشی خوشی کہ میں بڑا کامیاب لوٹا، 50 روپے کی ایک چیز ملتی تھی میں 2 لے آیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا. کیسے کلیور بنتے ہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ کیا ہے؟ فائدہ. لیکن دراصل نقصان ہے جس کی طرف سے ہم اندھے بن جاتے ہیں اس وقت. مثلاً آپ اپنے اور دنیا کے کام کاج چھوڑ کے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ نقصان تو ہو رہا ہے نا ادھر پیچھے.
کچھ نہ کچھ تو کچھ ہوتا ہی ہے آخر، لیکن کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ کو. اگر آپ کچھ کھو رہے ہیں تو کچھ پا بھی رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فائدہ نظر آ رہا ہے، اور کچھ کو یہاں آنے کا نقصان نظر آ رہا ہے. اب کون اندھا ہے اور کون دیکھنے والا ہے؟ آپ تو کہیں گے کہ وہ عقل مند ہے، وہ دیکھنے والا ہے جس کو دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے، کتنا سمجھدار ہے وہ. اور دوسرے کے نزدیک جس کو آخرت نظر آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھنے والا دراصل وہ ہے جو ہمیشہ کا فائدہ دیکھ سکتا، مگر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. کل میری بیٹی آئی ہوئی تھی اسما، تو ابھی وہ ضبط کر رہی ہے قرآن پاک. تو ضبط کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر روز مثلاً پہلے سپارے سے شروع کرتے. میں ایک فائدے کی چیز اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ کو بھی کرنا پڑے تو یہ پتا ہو. عموماً لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، عموماً مدارس میں یہ نہیں ہوتا، یہ بہت ریئر طریقہ ہے. لیکن جو اس طریقے سے گزرتا پھر وہ زندگی میں بھولتا نہیں قرآن. جو قرآن پڑھ کر بھلا دے وہ قیامت کے دن ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ آئے گا. ہاتھ ہی نہیں ہوگا، ٹنڈا نہیں جس کو کہتے ہیں. دنیا میں اگر ایک انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہو نا، ایک انگلی نہ ہو، ذرا تصور کریں اگر ایک انگلی ہماری نہیں تو ہم لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہوئے شرمائیں گے. خیر، تو مجھے اس کے حفظ کرانے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ وہ یاد رکھے. اب ذرا یاد رکھنے کے لیے ایک طریقے سے گزرنا ہے. ایک ہوتا ہے یاد کرنا، پھر ہے یاد رکھنا. اب جو یاد رکھنا ہے نا، اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز آپ کو مثلاً قرآن کا ایک ورقہ دوبارہ یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اگلے دن اگلا ورقہ یاد کرنا ہے. لیکن جب اگلے دن آپ یہ ورقہ استاد کو سنائیں گے، صرف یہ نہیں سنائیں گے، یہ بھی سنائیں گے. تیسرے دن یہ بھی ساتھ ہوگا. ہر روز آپ استاد کو الف لام میم سے سناتے ہیں. مثلاً اگر آپ 10ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں تو ہر روز آپ کو 10 پارے سنانے ہیں. اگر آپ 20ویں پارے پہ پہنچ گئے تو ہر روز آپ کو 20 پارے سنانے ہیں. اگر آپ 30ویں پارے پہ پہنچ گئے تو ہر روز آپ کو 30 پارے سنانے ہیں. تو اس طرح سے جب پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ پھر جم جاتا ہے، پھر خطرہ نہیں رہتا بھولنے کا. اگرچہ وہ بعد میں بھی یاد رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک محنت ہوتی. ویسے تو بڑی ٹھیک ہے، خوش ہے کہ کر رہی ہے، اور اس کی ٹیچر بتا رہی تھی کہ پہلے سے زیادہ کیئر سے کر رہی ہے، توجہ سے. لیکن ساتھ ہی کل میں نے اس سے باتیں کی تو پریشان تھی کہ میں نے میٹرک کا ایگزام دینا ہے، میں کس ایئر میں دوں گی، اگر میں ساتھ ایڈمیشن لے لوں اسکول میں، اگر یہ کر لوں وہ کر لوں. میں نے کہا دیکھو، میں نے تم سے کچھ مطالبہ کیا، مجھے اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ تم 1 سال بعد میٹرک کرتی ہو یا 2 سال بعد کرتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک جو کام تم کر رہی ہو یہ نقصان کا نہیں ہے. تم پیچھے نہیں رہ رہی. مت دیکھو کہ تمہاری کلاس فیلوز اس وقت کلاس 9th میں ہے مثلاً، کیوں دیکھتی ہو ان کو؟ تم یہ دیکھو کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. ان کتابوں کا کیا، تم جب شروع کرو گی تو 6 مہینے میں وہ سب پڑھ لو گی جو انہوں نے 3 سال میں پڑھا. کیونکہ سنجیدگی سے اگر وہ کورس پڑھایا جائے، ایک انگریزی کی کتاب، ایک سائنس کی، ایک دوسری تیسری، کچھ مشکل نہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو پورا ٹائم دو اور اس سے فارغ ہو کے اس کو پھر پورا ٹائم دو، تو انشاءاللہ تم پیچھے نہیں رہتی. مت سوچو، جب ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ والے آگے جا رہے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں ہم؟ یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. پھر میں نے چند باتیں کی، اس کو مطمئن کیا، الحمدللہ پھر اس کا شرح صدر ہو گیا. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے پھر شیطان غلبہ پانے لگتا ہے. تھوڑے دن کے بعد پھر وہ آنے دیکھا، وہ کہتا ہے نا، وہ خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے آپ کو. دیکھا تم دنیا میں فلانے سے پیچھے رہ گئے، وہ فلاں اس جگہ پہ پہنچ گئے، فلاں اس جگہ پہ پہنچے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی ایک جگہ، اس نے وہاں پہنچنا ہے، آپ نے تو کوئی اور جگہ اپنے لیے ڈھونڈی ہے. ہم گاڑی کو لے جائیں اس رخ پہ رہے اور جانا ہم نے ادھر ہے دوسری طرف. ہم چاہتے جنت ہے، کام ہم سارے دنیا کے کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی نیت سے کر رہے ہیں اور دنیا ہی کمانے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہاں کیسے پہنچیں گے؟ بتائیں تو صحیح. اگر آپ کا گھر جانے کا راستہ یہ ہے اور آپ گاڑی ادھر کو موڑ کے جا رہے ہیں. ہماری ساری ایفرٹ، ساری کوشش، ساری محنتیں صرف دنیا کے چند فائدے حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ڈگری ہو جائے، یہ جاب ہو جائے، اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسی اور ایسا لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، پھر تو ہم ایک کامیاب انسان. اور اگر ہمیں خدا نخواستہ جھگی میں رہنا پڑتا تو ہم ناکام ہو گئے. جھگی میں رہنے والا تو ناکام نہیں ہوتا، جہنم میں جانے والا ناکام ہوتا ہے. جھگی تو بہت اچھی چیز ہے جہنم کے مقابلے میں، مگر ہم میں سے کوئی نہیں یہ سوچتا کہ جھگی میں رہنا کامیابی ہے، جہنم میں جانا رسوائی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے جب قرآن حفظ کر لی تو میٹرک کی ایک اسلامیات کی چھوٹی سی کتاب کی چند سورتیں یاد کرنا یا ترجمہ یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ دعا کریں کہ میرے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں
اللہ ان کو لمبی عمر دے. ان کا کہ کتنے میں عمر میں فوت ہوتے؟ کہتے بس یہ 100-150 سال میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میکسیمم کوئی 100 سال جی سکے گا اور لوگ 40, 50, 60, 70 میں فوت ہو جایا کریں گے. اس نے کہا اچھا ایسا ہوگا؟ پھر تو نہ کوئی گھر بنائے گا، نہ کوئی کھائے پیے گا، نہ کوئی چیز تیار ہی نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ وقت ہوگا جب سب سے زیادہ گھر بنیں گے اور جب سب سے زیادہ دنیا کے سامان تیار ہوں گے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. خود نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی. 40 سال کی عمر میں اگر ان کو ملی ہو وہ نبوت، اور کہا جاتا ہے کہ کشتی کے تیرنے کے بعد اور نجات کے بعد 60 سال اور جیے تھے، تو آلموسٹ 1100 سال کے قریب ان کی عمر بنتی ہے. یہ قرآن کے تفسیر کے مطابق ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی عمر اس وقت کے مقابلے میں تو بچپن ہی ہے انسان کا، لیکن اس بچپن کے لیے بھی انسان نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، نیور. اس کے لیے ہم 1 سال قرآن کو سنجیدگی سے نہیں پڑھ سکتے، 1 سال ہم اپنے عمل بدلنے کو نہیں لگا سکتے. ہم کس کے پاؤں پہ کلاڑی مارے، اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، اندھا کون ہوتا ہے کہ پڑھتا ہے مگر اس کے دل میں کچھ نہیں جاتا، اس کا عمل نہیں بدلتا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، اندھا ہے نا وہ. جو شخص ایک چیز دیکھتے ہوئے اسے ٹکر مار رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا ہے، جس کو پتا چل گیا کہ جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے، اور پھر ادھر سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہو. اچھا ایک اور بات آپ یاد رکھیں گے، قرآن میں بارہا یہ چیز آپ محسوس کریں گے کہ بہت دفعہ قیامت کے دن کی سزا کا انداز وہی بتایا گیا جو انسان کے دنیا کا ایک بدترین عمل تھا. جیسے معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کی سزا دیکھی یا اور چیزیں آپ کو دکھائی گئی، تو وہ دنیا میں ان کے عمل سے ملتی جلتی تھی. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن جب اسے حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہی ہوگا. وہ ادل و سبیلا، اور اس کو کوئی رستہ نہیں ملے گا. کہاں کا؟ جنت کا. دنیا میں جب جنت کے راستے پہ چلا ہی نہیں تھا، جنت کمانے کی اس نے فکر ہی نہیں کی تھی، تو آخرت میں کہاں سے ملے اس کو؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگرچہ قریب تھا کہ دھوکہ دیں تجھ کو اس چیز سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم گھڑ لو ہم پر اس کے علاوہ کوئی چیز. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دو. یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 10-12 سال سے مکے میں پیش آ رہے تھے. اور وہ کیا تھے کہ کفار مکہ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح آپ کو توحید کی دعوت سے ہٹا دیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور جاہلیت کی رسموں سے کچھ مصالحت کر لیں، بس ان کو برا نہ کہیں. اور اس کے لیے انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، فریب دیے، لالچ دیے، دھمکیاں دی، جھوٹے پروپیگنڈے کیے، ظلم و ستم کیا، معاشی دباؤ ڈالا، معاشرتی بائیکاٹ کیا، سب کچھ کیا جو کسی انسان کو شکست دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے. لالچ کی مثال آپ کو یاد ہوگی جب انہوں نے کہا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور بائیں پہ چاند، پھر بھی باز نہیں آؤں گا. سیب ابی طالب میں رہے، پھر قتل کی سازشیں کی گئیں، پھر طرح طرح کے نام رکھے گئے، ہنسا گیا، مذاق اڑایا گیا، گندگی پھینکی گئی، کانٹے بچھائے گئے، آپ کے ساتھیوں کو آگ پہ لٹایا گیا، پتھر سینے پہ رکھے، یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر کیا کہتے تھے وہ؟ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے بتوں پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیں، بس ہم آپ کے رب کی بات مان لیں گے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک جاتے کہ اچھا اگر اس کے نتیجے میں اتنا بڑا دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو خیر ایک تھوڑا سا غلط کام کر لیتے ہیں. کیا ہوا؟ ہمارا تو دل صاف ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے کہتے ہیں حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، دل جو صاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے میرا دل صاف ہے، میں ان بتوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. ہم بھی بہت دفعہ ایسے بہانے کرتے ہیں نا، ذرا دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، مجھے پتا تو ہے یہ غلط ہے لیکن ذرا ان کو دین کی طرف لے آؤں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. حرام اور حلال جو ہے وہ بالکل واضح واضح.
کبھی کسی حرام کا ارتکاب نہ کریں یہ سوچ کر کہ ذرا سا ان کو اس طرف لے آئیں، نہیں، حلال طریقے سے ہی لائیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر کے تھوڑا سا یہ اس طرف سے ہٹا دیں تاکہ آپ ہم پر کوئی ایسی بات گھڑ کے منسوب کر دیں جو ہم نے نہیں کہی. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ تجھ کو دوست بنا لیتے. یعنی اگر آپ ان کی بات مانتے تو آپ کی تعریفیں کرنے لگتے، آپ کو اپریشیٹ کرتے، آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، کیونکہ آپ دراصل اتنے حریص تھے لوگوں کی فلاح بھلائی پہ کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قریب تھا کہ تم بھی کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، لیکن پھر ہوتا کیا؟ ذرا لفظ پہ غور کیجئے گا. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، پھر اگر تم ایسا کر جاتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب. یہ دوہرا کیوں؟ رتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے سزا بھی اتنی بڑی ہوتی. کوئی جتنا اوپر جا کے گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹ کھاتا ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا تھا اس لیے آپ کو یہ اتنے سخت الفاظ کہے گئے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کتنی بے آمیز ہے، خاص طور پر توحید کی دعوت کہ کچھ بھی شرک کی آمیزش قبول نہیں. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. آپ دیکھیں کہ عام انسان کی بھی غلطی جو ہوتی ہے وہ بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین کو جاننے والا غلط کام کرتا ہے، مثلا آپ لوگ قرآن پڑھ کے اگر کوئی غلط کام کریں گے تو وہ غلطی کیسی ہوگی؟ اس کی ڈبل سزا ہوگی. عام لوگوں کو تو ایک گناہ، اور قرآن پڑھ کے جو قرآن کی مخالفت کرے اس کو 2 گناہ، کیونکہ وہ لوگوں کو ایک بیڈ ایگزامپل پیش کر رہا ہے کہ کیا کرو تم بھی ایسے ہی کر لو، کچھ نہیں ہوتا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا، کیونکہ ان کے بعد اللہ آ رہا ہے، لَيَسْتَفِزُ، اور قریب تھا کہ یہ عاجز کر دیں تجھ کو زمین سے، یعنی زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، استفزاز، فیزے یستفزونک، استفزاز، لیخرجوک منہا، کہ تجھے اس سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب وہ نہ ٹھہر سکیں گے تیرے پیچھے مگر بہت تھوڑا. تو اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش نے تیار کی. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی تمہارے وجود کو یہاں سے ناپید کر دیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں. لیکن اگر یہ ایسا کریں تو پھر خود بھی یہاں زیادہ نہ ٹھہر سکیں گے. اصل یہ ایک پیشن گوئی ہے جو بظاہر تو دھمکی نظر آ رہی ہے، لیکن 10-11 سال کے اندر یہ پیشن گوئی بالکل سچی ثابت ہوئی. اس سورت کے نزول پر 1 سال ہی گزرا تھا کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا، اور اس پر 8 سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور 2 سال کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی، بالکل صفایا ہو گیا. اور پھر جو بھی وہاں رہا مسلمان بن کر رہا یا مشرک بنا تو وہاں ٹھہر نہ سکا، رہ ہی نہ سکا. اسی لیے فرمایا اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ طریقہ ہے جن کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے، من رسلنا، ہمارے رسولوں میں سے، یعنی آج تک ہمارے جتنے رسول بھی آئے ہیں ان سب کے لیے ہماری یہی سنت رہی ہے کہ انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا، کچھ لوگ مانے کچھ نہ مانے، ماننے والوں کو پیغمبر کے ساتھ نجات دے دی گئی اور نہ ماننے والوں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، پھر وہ زیادہ عرصہ دنیا میں پنپ نہ سکے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، ہماری سنت بدلہ نہیں کرتی.
پچھلی اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ رسولوں کے بستی سے نکل جانے کے بعد پیچھے کی قوم تباہ ہو گئی، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.